آغاز کرتی ہوں پاک پروردگار کے نام سے جو ہم سب کا خالق اور مالک ہے. میرا وہ پاک پروردگار کہ جس کے قبضہ قدرت میں ہماری جان ہے، ہمارے گناہوں کی بخشش فرمانے والا ہے، ہمیں سیدھی راہ دکھانے والا ہے اور ہمارا بھلا چاہتا ہے، اس لیے ہم پر کچھ واجبات بھی عائد کر دیتا ہے. میرا پاک پروردگار سب سے زیادہ جن سے پیار کرتا ہے اپنی مخلوقات میں وہ انسان ہی ہے. مومنات، آپ جانتے ہیں کہ ہم ایام عزا میں داخل ہو چکے ہوئے ہیں اور اپنی توفیقات کے مطابق ان ایام کو بامقصد طریقے سے منانے کی کوششوں میں مصروف ہیں اور ہر شخص اپنے تئیں یہ کوشش کرتا ہے. ہم کسی کی بھی نیت پر شک نہیں کرتے ہیں کہ وہ یہ نہیں کر رہا، لیکن جو اعتراض کی بات یا تھوڑا سا اصلاح کی بات ہے وہ یہ ہے کہ کتنے برس سے وہ اپنے توفیقات کو بڑھانے کی کوشش میں ہے. یہ ایک بہت بڑا نکتہ ہے. ہاں جی، ہمیں پہلے سال اتنی بات سمجھ تھی، دوسرے سال اس سمجھ میں اضافہ ہونا چاہیے. ہم 20 سالوں سے 25 سالوں سے 40 سالوں ایک ہی جگہ پر کیوں رکے ہوئے ہیں؟ ہمارے طور طریقوں میں فرق کیوں نہیں آ رہا؟ سوفسٹیکیشن کیوں نہیں آ رہی ہے؟ اگلے ہمیں دیکھ کر بہتر کیوں نہیں ہو رہے؟ ہمارے ساتھ کیوں نہیں مل رہے؟ اگر آج گھر میں مجلس کرائی ہے اور کوئی اہل سنت ایک کو بلا لیا، اگلے سال 2 آئیں، اس سے اگلے سال 3 آئیں، 4، کیوں نہیں بلاتے؟ کیوں نہ ان کو بلائیں؟ ان کو ایسا ماحول کیوں نہ دیں؟ ان کو اس طرح سے کیوں نہ بٹھائیں؟ یہ ایک چیز ایک تو ہونی چاہیے. دوسرا کہ بعض اوقات ہم جن طریقوں پر چل رہے ہوتے ہیں ان میں بھی تھوڑی سی بہتری کی گنجائش ہوتی ہے. ہمیشہ لکیر کے فقیر نہیں رہنا چاہیے، تھوڑا سا تبدیلی کرنی چاہیے، تبدیلی آنا چاہیے اور کوشش کرنا چاہیے. دیکھیں، اگر ہم 5 وقت کے نمازی ہیں تو کیا اب 25 سالوں تک 5 وقت کے نمازی ہی رہیں گے؟ ہم تہجد نہیں شروع کریں گے؟ ہمیں کرنا چاہیے نا. یہ کیا بات ہوئی؟ وہ تو قرض ہے 5، وہ تو قرض ادا کر دیا تو ایکسٹرا تو کچھ بھی نہ کیا. ہم کیوں ادا نہ کریں؟ اچھا، ابھی نہیں ادا کر سکتے، ہم فرض کریں ہم تہجد نہیں ادا کر سکتے تو ہم ایک تسبیح ایکسٹرا پڑھنا شروع کرتے ہیں. کوئی ایک تسبیح پڑھ لیں، کوئی ایک دعا مقرر کر لیں کہ ہم نے ترتیب بنا لے کہ اس مہینے میں ہم یہ دعا پڑھیں گے اور اس کو سمجھیں گے. یہ ہیں وہ چیزیں جو ہمیں ان ایام میں سوچنا چاہیے، پلاننگ کرنی چاہیے، ورک پلان بنانا چاہیے. یہ ضروری ہے، یہ ضروری ہے، یہ کرنا چاہیے ہم سب کو. تو اس طرح سے جب ہم تھوڑا اپنی کوششیں بڑھائیں گے تو جانے ہم کس مقام تک پہنچے گے. پھر ہم یہ کہہ سکیں گے ہاں ہم نے لشکر امام کو تیار کیا. ہماری گود میں ہماری جو نسلیں پرورش پا رہی ہیں ان کو لشکر امام بننا چاہیے، لشکر امام میں شریک ہونے کے قابل ہونا چاہیے. وہ تب ہوگا جب ہماری توفیقات میں اضافہ ہوگا، ہماری سمجھ بوجھ میں اضافہ ہوگا اور ہمیں اپنے آپ کو بہتر سے بہتر کرنا ہے. کبھی بھی رک نہ جائیں. دیکھیں، جب ہم جاب کر رہے ہوتے ہیں تو سیلری کے حوالے سے تو ہم چاہتے ہیں کہ رکنا نہیں چاہیے تھا، اب 1 سال ہو گیا، اب تو بڑھنی چاہیے. اچھا، تو یہ جو معاملات ہیں، توفیقات ہیں، یہ نہیں بڑھنی چاہیے. پچھلے سال تک ہمیں امام حسین کے بارے میں اتنا معلوم تھا، اب اس سال ہمیں اس سے زیادہ معلوم ہونا چاہیے. اگر آپ کو یاد ہو پچھلی بار جو ہم نے تذکرہ کیا تھا ایام عزا میں، آپ جانتے ہیں تمام ایام عزا کا ایک ہی ٹاپک ہوتا ہے. پچھلی بار تھا امام حسین کے بارے میں تھا کہ ان کی امامت 50 ہجری سے لے کر 61 ہجری تک، تو اس میں جو واقعات تھے ان کا ہم نے کوشش کی تھی کہ کچھ پورا نہیں ہو سکتا لیکن ہم نے وہ کوشش کی تھی. اس سے پہلے ہم نے وہ سفر کا کیا تھا. اب جو ہم اس وقت چل رہے ہیں وہ یہ ہے کہ امام حسین کا مقصد کیا تھا قیام کا، جو اصل چیز ہے کہ قیام کا مقصد کیا.
اب اس میں ہم نے آپ کو امام کی زبانی بتایا, ہم نے کسی خطیب کو نہیں لیا, ہم نے کسی ذاکر کو نہیں لیا, ہم کوئی اعتراض نہیں کیا کوئی ان پر, ہم نے ان بھائی وہ بھی انسان ہے نا, ان کی گفتگو یا ان کے عقائد کو نہیں لیا, ہم نے لیا کہ امام کیا فرما رہے ہیں. تو امام نے بتایا کہ میں تو بھائی اصلاح کرنے جا رہا ہوں امت کی, وہ بھی ہمیں پھر پتا چل گیا کہ اس کے لیے طریقہ انہوں نے اختیار کیا کہ اچھی بات کا, معروف باتوں کا حکم کیا جائے اور منکرات سے روک دیا جائے. یہ بہت اچھی بات ہوگی, یہ ہمیں سمجھ میں آ گئی. اس کے بعد ہمیں یہ پتا چلا کہ امام حسین نے دراصل یہ جو سارا سفر کیا اور عاشورہ بپا ہوئی, دراصل کچھ اقدار تھی, کچھ ویلیوز تھی جو ڈیڈ ہو چکی تھی, جو ختم ہو چکی تھی, ان کو زندہ کیا میرے امام نے اتنی بڑی قربانی دے کر. یہ ہو گیا. اب ہم نے یہ غور کرنا ہے کہ وہ کون کون سی ویلیوز تھیں جو ان کی وجہ سے زندہ ہوئی. اس میں ہمیں یہ پتا چلا کہ جو ہم پہلی قدر, کل بھی اس کا تذکرہ کیا, آج بھی اسی کا تذکرہ کریں گے, کہ جو پہلی قدر ہے وہ ہے عہد اور ذمہ داری. میں نے عرض کیا تھا کہ امامت نام ہی ذمہ داری کا, امام ایک ذمہ دار شخص ہوتا ہے. آپ اور میں اگر کچھ برا ہو رہا ہو کہیں پہ یا غلط ہو رہا ہو, ہم خاموشی اختیار کر لیں, حالانکہ ہم پر بھی ذمہ داری ہے, بحیثیت مومن ہم پر ذمہ داری ہے, لیکن ایک امام کبھی خاموش نہیں رہے گا. امام فوری طور پر کیا کرے گا, وہ اپنی ذمہ داری نبھائے گا. اچھا, یہ ساری باتیں ہم نے ڈسکس کر لی تھی, اور یہ ذکر ہو گیا تھا کہ انہوں نے اپنا عہد جو اللہ سے کیا ہوا تھا اور کہا تھا روانہ ہوتے ہوئے کہ میں امر بالمعروف کروں گا, میں اصلاح امت کروں گا. پھر انہوں نے میدان عرفات میں جب دعائے عرفہ پڑھی اور مناجات کی تھی سجدہ عرفات میں, اس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کروں گا, مجھے یہ کرنا ہے. یہ سب اللہ تعالیٰ سے عہد کیا, اور چونکہ وہ ذمہ دار انسان تھے, انہوں نے اس کو عملی طور پر بھی پورا کرنے کی کوشش کی اور پورا کیا. اچھا, اب آگے انہوں نے مزید کیا کیا, باقی قدریں ہم بعد میں تذکرہ کریں گے. پہلے ایک سوال کا آپ سے جواب چاہیے. یہ بتائیے کہ کیا امام اگر ان سے بیعت کا مطالبہ نہ کیا جاتا, سوچئے سب, بیعت کا مطالبہ نہ کیا جاتا تو کیا پھر بھی کربلا رونما ہوتی؟ آرام سے, فوری جواب کی ضرورت نہیں ہے, ٹھیک ہے. یہ اس پردے کو ہٹا کے نا ذرا پیچھے کر دیں تاکہ یہ بچیاں مجھے نظر آئیں. اب یہ دیکھیے, سب سوچیں کیا ہوا تھا, تاریخ کیا بتاتی ہے؟ تاریخ یہی بتاتی ہے نا کہ بیعت کا مطالبہ کیا, کوفیوں نے بے وفائی کی, یہی سنتے ہیں, کوفیوں نے بے وفائی کی, ان کو اکیلا چھوڑ دیا, اس نے بیعت کا مطالبہ کیا, اس وجہ سے یہ کربلا رونما ہوئی. کسی نے ساتھ نہ دیا, حاجی حج کرنے میں لگے رہے. یہی بات ہے, یہی سمجھتے ہیں نا سب. تو میرا جو آپ سے سوال ہے وہ یہ ہے کہ اگر بیعت نہ مانگی جاتی تو کیا پھر کربلا نہ ہوتی؟ نہیں, وہ تو کب سے ہو رہے تھے نا, لیکن آخر یہ قدم اٹھایا, بیعت کا مطالبہ اس نے کیا. اگر وہ نہ کرتا, ہم تو یہی کہہ رہے ہیں نا, ہر جگہ پہ آپ دیکھ لیں. اب آپ غور کیجئے گا, جہاں جہاں آپ مجلس سنیں کیا کہا جاتا ہے, بیعت کا مطالبہ کیا. وہ بیعت کا مطالبہ کر ہی نہیں سکتا تھا, اس لیے کہہ دیا کہ ہاں بھائی آپ یہ مطالبہ کر رہے ہیں, میں تو یہ نہیں کروں گا. انہوں نے انکار کر دیا. تو اس کا مطلب ہے کہ یزید بے شک حکمران بن جاتا لیکن بیعت کا مطالبہ نہ کرتا, جس طرح پہلے معاویہ نے بھی نہیں کیا تھا. بیعت کا مطالبہ تو نہیں, انہوں نے تو یہ فرمایا ہی نہیں کہ بیعت کی وجہ سے میں نے قیام کیا. انہوں نے تو نہیں کہا, انہوں نے نہیں کہا, لیکن امت کے لیے انہوں نے یہ کہا نا. لیکن ہمارے ہاں جو بتایا جاتا ہے, جو تذکرہ کیا جاتا ہے, جو تاریخ بتا رہی ہوتی ہے, وہ تو یہی ہے نا. بالکل, وہ تو اس میں تو یہ. اب ہمارے بچے کیا سمجھیں گے, ہمارے نوجوان کیا کہیں گے, بیعت کا مطالبہ کیا, اس کا مطلب ہے نعوذ باللہ امام حسین انتظار میں بیٹھے تھے کہ مجھ سے کوئی بیعت کا مطالبہ کرے تو میں انکار کروں.
सलवात पढ़िए और जरा सोचिए इस यानी पे। गोया इनडायरेक्टली हमारे बच्चे ये समझने में गलती कर सकते हैं कि इमाम को भी नौज़ कुर्सी की ख्वाहिश थी, नौज़ बिल्ला। हाँ, तो तो हमारे बच्चे फिर ये हमें अब ये सोचना चाहिए। देखें, अब अगर ना वो बैत का मुतालबा करता, हाँ, ना इमाम इनकार करते, बिल्कुल। ना मुस्लिम बिन अकील को भेजते, हाँ। ना कूफी बेवफाई करते, तो वाकई ना होता। यही है ना फिर, जो अब तक सुनते रहे, सुनते बिल्कुल किताबों में भी। ये इनकलाब में लाना चाहती हूँ बिल्कुल। आप सबके जहनों में, जो कि आप बिल्कुल भी नहीं चाहते, मगर मैं चाहती हूँ। नहीं बोल सलवात भेजिएगा। जो हालात हमें बताए जाते हैं, जो वाक़या, उसमें तो यही कहा जाता है ना। सुनिए, अगर कोई ये समझता है, अव्वल तो हम इसके ऊपर गौर ही नहीं करते। गौर क्यों नहीं करते? गुनाह होगा, गुनाह होगा। अरे वो इन चीजों से गुनाह होता है, एक दूसरे की देखते एक दूसरे के साथ बुरा करने से गुनाह नहीं होता। सही बात है, गुफ्तगू करने से, डिस्कशन से। तो ये होता है आपस में, इसको मुज़ाकरा कहते हैं। जामियात में जब पढ़ते हैं ना, आलमात बनती हैं, तो उसमें यही होता है, आपस में यूं तज़क्कुर किया जाता है, आपस में एक दूसरे के साथ गुफ्तगू की जाती है, और फिर ये डिस्कशंस होती हैं, और उसमें बहुत सारे इबहाम खत्म होते हैं, बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स होती हैं ज़हन में होता है, वो निकल जाती है, क्लियर हो जाती है। और ये सब चीजें वाज़ेह हुई हैं, तो आज ईरान की कौम आपको कौम नजर आ रही है। ऐसा ही है, आसान नहीं है, 45 साल की मेहनत है, और उससे पीछे जाएं तो कितने 25-30 बरस पीछे की भी मेहनत है इमाम खुमैनी की। ऐसे अचानक थोड़ी 79 में आ गया था इनकलाब। और फिर उनके आने के बाद जब ऊपर जगहों पर जो असरअंदाज होने वाले लोग हैं, जब वो इल्मी थे, जब वो प्रॉपर सही इल्म लेकर आए थे, जब उनके हाथ में तमाम मामलात हुए, तो खुद ब खुद सुधरते गए। आप देखें, आप उनके बच्चों को आज़ादारी करते देखें, उनके बड़ों को देखें, और मैं हैरान हूँ। उस दिन मैं बच्चे को बता रही थी, बेटे को, कि एक शहीद हुआ शख्स, तो इकलौता बेटा था माँ का, तो माँ ने क्या कहा, हमसे बेहतर कौन इन बातों को समझ सकता है कि जो बेटों की माएँ हैं, कि जवान बेटा उसका शहीद हुआ। जब खबर आई, बल्कि किसी का क्या आपको बताऊं, वो इब्राहिम रईसी साहब, ये जो अभी सदर हैं, ईरान के सदर, वो अपनी माँ का इकलौता बेटा था। ठीक है, आप जानते हैं पाकिस्तान से वो होकर गए हैं, तो चंद दिनों के बाद होगा। अच्छा, अब जब उनको उसकी माँ को बताया गया, बेटा तो बेटा होता है, जितना भी बड़ा हो जाए, माँ के लिए तो वो औलाद है, तो औलाद अपने आप को बड़ा समझने लग जाए, लेकिन माँ बाप के लिए वो औलाद छोटी ही रहती है। अब क्या हुआ कि जब उसे खबर दी गई, सदर इब्राहिम रईसी की वालिदा को खबर दी गई कि आपका बेटा जो है वो शहीद हो गया है, तो जानते हैं उसने क्या कहा, मेहदी जान मेरा बेटा कहाँ चला गया, चले मुझे इत्मीनान है, वो आपके पास गया, वो आपकी राह। यानी वो इस तरह इमाम मेहदी का तस्करा करते हैं जिस तरह घर का एक फर्द होता है। हम कब आएंगे उस जगह पर? हम अपने घर का फर्द कब समझने शुरू करेंगे इमाम मेहदी? यहाँ पर अपना फितराना निकालते हुए कोशिश होती है कि 250 है, 220 सुनाता उधर से, तो उधर दे देते हैं जहाँ 220 है। तो अगर इमाम ज़माना को अपने घर का फर्द समझे, तो उनका भी निकालना बनता है, उनका सदका निकालना बनता है। ये सब चीजें यानी एक मिसाल दी है, हो सकता है आप सब करते भी हैं, लेकिन अगर हम इतने में भी उनका हिस्सा नहीं समझते, इसी तरह खाना बने ये इमाम का हिस्सा है, किसी ऐसे को दे, जरूरी है कोई आकर सफेद पोश को पहचानना हमारा काम है। कुरान कहता है कि वो लोग नहीं है जो लिपट लिपट कर अपनी जरूरत बयान करें, खुद समझे, खुद समझना चाहिए, ये जिम्मेदारी है, एक मोमिन की जिम्मेदारी है जो मुआशरे में, एक इस्लामी मुआशरे में रहता है। तो अब इस बात को बहुत अच्छे तरीके से हमें समझना चाहिए। अगर कोई हुसैन शनास नहीं है, यानी हुसैन को पहचानने वाला नहीं है, वो तो यही कहेगा ना ये होता ना कुछ। लेकिन अगर कोई हुसैन शनास शख्स है, तो वो कहेगा नहीं जी ये वाकया होना ही होना था।
یہ اگر کربلا میں نہ ہوتا کہیں اور ہو جاتا, اگر 10 محرم کو نہ ہوتا کسی اور تاریخ کو ہوتا, مگر یہ واقعہ ہونا تھا کیونکہ یہ مشیت ازلی تھی, یہ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہوا تھا کہ یہ ہونا ہے, اس لیے یہ واقعہ رونما ہونا ہی. صلوات کیجیے. اچھا, بڑی ایک خوبصورت سی بات ہے اور بڑی باریک واردات ہے, اب اس کو ذرا آپ سمجھیے گا. وہ اس طرح سے کہ ہم تاریخ کے حوالے سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے یزید نے بیعت کا مطالبہ کیا اور حسین نے انکار بیعت کیا, یعنی عمل کیا یزید نے, رد عمل امام نے کیا. نہیں, یزید نے عمل نہیں کیا, عمل تو امام نے کیا, عمل امام نے کیا ہے, کیونکہ اس نے تو روٹین میں جس طرح سے ہوتا ہے وہ کوئی بنتا ہے وہ ویسے ہی اس نے سب کو کہا کہ بیعت کرے. ادھر اس کی خاص توجہ تھی, وہ تو اس نے آپ کو صرف امام حسین کو تھوڑا ہی کہا تھا, سب کو کہا تھا. تو اب عمل کس نے کیا؟ حسین نے. حسین اٹھ کے کھڑے ہوئے کہا نہیں کرتا بیعت. یہ ہے عمل, یہ عمل ہے. اب رد عمل کیا یزید نے, اس نے کہا سر قلم کر دو, وہ اس نے رد عمل. اب یہ موقع تھا, اس موقع کی تلاش میں تھے امام حسین. ان کو تو پتا تھا کہ شہید تو میں نے ہونا ہے. کہتے اگلا وہ بات ہے الجھا ہے پاؤں یار کا زلفے دراز میں, لو آپ اپنے دام میں سیاد آ گیا. وہ اپنے ہی دام میں لانا چاہ رہے تھے تاکہ وہ خود کہے, یہ نہ ہو کہ حسین نے خود سے لڑائی شروع کر دی. کہتے تھے وہ کہے. انہیں پتا تھا کیونکہ یہ تو لکھا ہوا تھا, تحریر تھا کہ یہ تو ہونا تھا, یہ ہونا تھا, یہ تو آسمانوں پہ لکھا ہوا تھا. لیکن اب کرنا کیسے تھا کہ حسین کا قتل ہونا تھا, یزید کے ہاتھوں ہی ہونا تھا. لیکن حسین نے خود جا کے تو نہیں کہنا تھا کہ بھئی لکھا ہوا چلے اب آپ آئیں. تو اب اس سے کہلوایا, عمل کر کے دکھایا کہ میں نہیں کرتا بیعت. اس نے اب رد عمل دکھا دیا, اس نے کہا کہ اس طرح سے کرو. اب لوگ یہ سمجھتے ہیں, لوگ یہ کہتے ہیں. اب ذرا سمجھیے, مصائب میں بھی اگر ایسی بات بیان ہو نا تو آپ سمجھیں اس بات کو کہ یہ تھوڑا سی ذرا وہ ہو رہی ہے. دیکھیں, ہمیں پڑھتے ہوئے میں اپنی شاگردان کو کہتی ہوں, ہمیں عوام پسند نہیں بننا. جو چیزیں آپ پسند کر رہے ہیں تو وہ ہم بیان کریں تاکہ آپ بابا کریں, نہیں, آپ نہ پسند کریں, حقیقت پسند کریں. ہمیں عوام پسند نہیں بننا, حقیقت پسند بننا ہے. اب کیا ہوا, کہتے کیا ہیں, ہائے غریب حسین, اسے گھیر کر لے گئے, اسے تنہا کر دیا, اسے کربلا کے میدان میں لے گئے. ہے ایسا ہی ہے نا. آپ یہ نہ سمجھے اس سے پہلے میں نے کوئی گفتگو کی ہے, ایسا ہوتا ہے نا, اسی کے اوپر روتے ہیں کہ کربلا کے میدان میں اکیلے حسین کو لے کر چلے گئے, گھیر لیا, ہر طرف سے اکیلا کر دیا. نہیں, حسین گھیر کے ساری یزیدیت کو لے گئے وہاں پہ کربلا میں. یہ ہے زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد. دیکھیں, اگر مدینہ میں ہوتا پتہ ہی نہ چلنا تھا, آگے پیچھے ادھر ادھر کون ہے, پیچھے سازشیں کرنے والا کون ہے, جواب سوال کرنے والے کون, جی حکم دینے والے کون ہیں, سازشی کون ہیں, ساتھی کون ہیں. اگر مدینہ میں کرتے پتہ نہ چلتا, مکہ میں کرتے, مکہ کی حرمت. اسی بات سے دیکھیں, مدینہ میں بھی یزید نے چڑھائی کرائی, اتنا نہیں لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلا, مکہ میں بھی واقعہ ہرا ہوا, پتہ نہیں چلا لوگوں کو. بیان ہوتا ہے. یہ ہے وہ وجوہات. اب امام تم انتظار میں تھے کب میں معروف کا امر کروں, کب میں منکرات کا قلع کما کروں. ہونا تو تھا ہی,
تو اب انہوں نے کیا کیا, گھیر گھار کے ساری یزیدیت کو اکٹھا کیا کربلا کے میدان میں. اب جو خط لکھنے والے ہیں وہ بھی تاریخ میں رقم ہو گئے, جو لڑنے والے ہیں وہ بھی تاریخ میں لکھے گئے. اور اب ایسا موقع تھا, اتنے زیادہ بنا لیے انہوں نے گواہ. کیا بات ہے, اگر اکیلا وہاں مکہ میں مار دے, کسی کو کیا پتا کس نے مارا. اتنے گواہ بنائے جتنے رپورٹرز ہیں. حمید بن مسلم یہ یزیدی لشکر کا, تو حسینی لشکر کی طرف سے تھوڑا ہی ہے. جو اتنی روایات ہمیں ملتی ہیں حمید بن مسلم کی, وہ ساری کی ساری وہاں سے مل رہی ہیں. اب کیا ہم تو روتے ہیں نا کہ بھائی انہوں نے, اب اتنے سارے فوجی تھے, اب اتنے سارے فوجیوں کا اب سمجھ میں آتا ہے کہ نا اللہ کی کیا حکمت تھی کہ 72 کے مقابلے میں 150-200 کا لشکر تھا زیادہ زیادہ, اس کے مقابلے میں 1000, 2000, 4000 کتنے, مگر اتنا لشکر, اتنا 30,000 40,000 تک کا لشکر, وہ سارے کے سارے گواہ تھے. جگہ جگہ سے تھے, کوئی کوفہ سے تھا, کوئی بصرہ سے تھا, کوئی شام سے تھا, کوئی مدینہ سے تھا, کوئی مکہ سے تھا, کوئی افریقہ سے تھا, کوئی بصرہ سے تھا, ہر جگہ سے. کیونکہ دکھانا تھا, بتانا تھا, سب کے سامنے یہ واقعہ ہوا. اب جب یہ سب کے سامنے واقعہ ہو گیا, کوئی چیز چھپی رہ نہ گئی. امام نے آ کر کہا کہ دیکھو میں نے, اور یہ بھی منوایا. آپ نے غور نہیں کیا کہ 71 شہید ہو گئے, اب امام اونٹ پہ سوار ہو کر جا کر پھر ان کو ہدایت دے رہے ہیں, پھر امر بالمعروف و نہی عن المنکر کر رہے ہیں, اور کہہ رہے ہیں کہ اے لوگوں مجھے بتاؤ کیا میں نے کوئی تمہارا مال کھایا ہے؟ کہا نہیں. تو میرے لیے کیوں, میں نے کسی کے لیے کوئی خیانت کی ہے نہیں, کسی کا بندہ مارا ہے نہیں, کچھ کیا ہے میں نے ایسا آپ کا نہیں. کہلوایا سب کے سامنے, ساری آنکھیں سارے کیمرے موجود تھے, وہ سب سن رہے تھے, دیکھ رہے تھے. اور ان کی اس, آپ یاد رکھیے جب کوئی نورانی گفتگو کرنے والا ایک مخلص شخص ہوتا ہے, ذہن کے دریچے خود بخود کھل جاتے ہیں. اور پھر حسین جیسا کہنے والا ہو, حسین جیسے کا خطاب ہو, تو پھر لوگوں کے ذہنوں میں باتیں جا رہی تھی, موقع نہیں دے رہے تھے. یاد نہیں آپ کو, کل ہی کی بات ہے جب ہم تذکرہ کر رہے تھے, آپ سب نے کئی جگہوں پہ بھی سنا ہوگا کہ شہزادہ علی اصغر کو جب لے کر آئے اور امام نے کچھ بات کی تو کہا اے حرملہ تو تیر چلاتا کیوں نہیں ہے, کیونکہ ذرا سی اور دیر ہوتی تو ان کے کلام کا اثر اور جو منظر تھا اس کا اثر ہو جاتا اور بغاوت ہو جاتی, فوراً کلام کو قطع. اور لفظ بھی یہی ہے, عمر ابن سعد کہتا ہے نا کہ اس کے کلام کو قطع کیوں نہیں کرتے, اس کے کلام کو روکو, کیونکہ جس کے کلام سے تبدیلی آ رہی ہوتی ہے اس کی کو تو روکتے. ایک اس میں آپ کو بتاتی چلوں, ڈاکٹر علی شریعتی صاحب اللہ تعالیٰ ان کے مقامات کو بلند کرے, بہت بڑے اسکالر گزرے ہیں ایران کے. وہ کہنے لگے کہ ایک شخص میرے پاس آیا اور کہنے لگا کہ میں نے اس سے کہا کہ کیا بات ہے, مجھے نا کافی دنوں سے آپ کے مرغے کی اذان نہیں سنائی دے رہی. کہا وہ لوگوں نے شکایت کی ہے کہ نا روز صبح اذان دیتا ہے, ہمیں جگا دیتا ہے, تو میں نے اس کو ذبح کر دی. تو جو دوسروں کو جگانے والا ہوتا ہے نا اس کو ذبح ہی کر دیا. جو دوسروں کو شعور دے رہا ہوتا ہے, دوسروں کے دماغ کو روشن کر رہا ہوتا ہے, کوشش یہی ہوتی ہے کہ اس کو ذبح کر دیا جائے. اب کیا ہوا کہ اب امام نے وہاں پر اکٹھا کر لیا سب کو, اور امام اسی انتظار میں تھے کہ کس طرح سے ان کو اکٹھا کر کے اور اب ان کو بتایا جائے کہ اصل دین کیا ہے. آخر وقت تک انہوں نے کوشش کی اور انہوں نے یہ بتایا اپنے تمام شہداء کے سامنے, یعنی شہید ہو چکے ہیں, سب کے لاشیں رکھے ہیں, مگر اس وقت بھی امام یہی کہہ رہے ہیں کہ ابھی بھی قبول کر. مگر
قبول نہیں ہوا. اور ساتھ ہی آپ کو یہ بات بتاؤں کہ جو مقتل جتنے بھی لکھے گئے ہیں آپ جانتے ہیں, اور باقی سب چھوڑ دیں تو مقتل کا سب سے بڑا جو ہمیں سورس ملتا ہے وہ یہی لوگ ہیں جو فوجی ہیں. جب مختار نے کہا تھا کہ ان کو پکڑ کے لاؤ, جو فوج میں شامل تھا وہ ان کو پکڑ کے لاتے تھے, ساتھ مورخ دکھایا ہوا تھا اور کہتے تھے بتاؤ تم نے کیا کیا تھا, وہ بتاتا تھا, وہ لکھتا تھا. اور اس سے پہلے یہ نہیں کہ اسے خود سے معلوم تھا کہ یہ تھا, اس سے پہلے انعام کے لالچ میں ہر شخص نے, ہر فوجی نے, ہر سپاہی نے ابن زیاد کے دربار میں بتایا تھا اور یزید کے دربار میں بتایا تھا کہ ہم نے یہ کیا, ہم نے یہ کیا فلاں نے. تو پھر اس وقت جب مختار کی حکومت آئی, مختار نے ان سب کو چن چن کر اکٹھا کیا, بلایا اور پوچھا بتاؤ, اور یہ جو مقتل ہم تک پہنچا یہ اس طرح سے. تو مومنات, آپ جانتے ہیں کہ عاشور کو ہی سب ہوئی ہیں شہادتیں, لیکن آج 7 محرم ہے. 7 محرم کو ہوا یہ کہ وہاں سے خط آیا, ابن زیاد نے خط لکھا اور خط لکھ کر کہا کہ تم نے اے عمر ابن سعد حسین اور ان کے خیام کے درمیان میں حائل اس طرح ہو جاؤ کہ ایک قطرہ پانی کا بھی ان تک نہ. آج کے دن بندش ہو گئی, پانی کی بندش کر دی گئی آج کے دن. کچھ روایات میں ہے کہ بندش سے پہلے, جیسا کل بھی میں نے بتایا تھا کہ 4 کو خیمے نہر فرات سے ہٹا دیے گئے تھے, لیکن پانی لے جایا جا سکتا تھا, پانی لے جایا جاتا تھا. لیکن 7 محرم کو اعلان کر دیا. وہاں سے جیسے ہی خط آیا, یہاں تو عمر ابن سعد بالکل عمل کرنے کے لیے بیٹھا تھا نا, کہ جیسے ہی وہاں سے آئے اس نے تو حکم ماننا ہے, تو اس نے فوراً کیا کیا, عمر بن حجاج زبیدی کو 500 سواروں کے ساتھ فرات کے کنارے پہ کھڑا کر دیا کہ جاؤ وہاں پر کھڑے, اور پانی کا ایک قطرہ بھی وہاں سے وہاں نہ جائے. 7 تاریخ کو بندش ہو جاتی. مومنات, عاشور کا دن ہے, اور آپ کے سامنے میں نے عرض کیا تھا پہلا حملہ, دوسرا حملہ. اب یہ جو تیسرا حملہ ہے, وہ تیسرا حملہ اس طرح سے ہوتا ہے کہ عزرہ بن قیس تمیمی سے عمر ابن سعد کہتا ہے کہ جاؤ تم ان پر حملہ کرو. اب وہ جو حملہ کرنے کے لیے جاتے ہیں تو 36 سوار ہیں امام حسین کے لشکر. ان سواروں پر وہ جب حملہ کرنے کے لیے جاتے ہیں, اس سے پہلے کہ وہ 500 سوار آتے, یعنی وہ ہر وقت اس قدر امام حسین نے ان کو الرٹ کھڑا کیا ہوا تھا, اس قدر فوکس تھا ان کے اوپر کہ جیسے انہوں نے دیکھا کہ وہ 500 آئے اور وہ حرکت کرنے لگے, انہوں نے فوراً تیر اندازی شروع کی. اس طرح سے امام حسین کے لشکر نے تیر اندازی شروع کی کہ ان کے جتنے بھی گھوڑے تھے وہ پے ہو گئے, یعنی کہ وہ اس طرح زخمی ہو گئے, وہ کسی کام کے نہ رہے اور ان کو پلٹ کر جانا پڑا. اس پر وہ بہت زیادہ غصے میں آئے اور کہا کہ تم لوگ کر کیا رہے ہو. کہا آپ بھی تو دیکھیں آپ ہمیں کس کے سامنے بھیج رہے ہیں, ان کے تیروں سے ہم لوگ تو ختم ہو جائیں گے, آپ اکٹھے سارا حملہ کیوں نہیں کروا دیتی ہیں, اب سب کے سب کو بھیجو اور اس طرح سے حملہ کرائیں. اس وقت ان لوگوں نے کیا کیا کہ حملے کے لیے اس لشکر کو 500 کے 500 افراد جو ہیں پھر پلٹ کر آئے, انہوں نے حملہ کیا. لیکن وہ اصحاب حسین کی وہ جو جماعت تھی, انہوں نے بہترین ان کے ساتھ جو ہے سلوک کیا, بہترین لڑائی لڑی ہے اور ان کو تہہ تیغ کر دیا. اب وہ پریشان ہو کر کہنے لگے کہ دیکھو ان لوگوں کے ساتھ ہم کس طرح سے لڑ سکتے ہیں, اس کے علاوہ تو کوئی اور طریقہ نہیں ہے کہ ان کے اوپر اس طرح سے حملہ کیا جائے. عمر ابن سعد چلاتا ہوا آیا, کہنے لگا جانتے نہیں ہو کہ یہ کون سے لوگ ہیں, ایسا کرو کہ ان کے خیموں پر آگ پھینکو. شمر نے کہا کہ ایک تیر ہوتا تھا جس پر آگے سے آگ کا گولا لگا ہوتا, تو اس طرح سے پھینکے کہ ان کے خیمے جل جائیں اور ان کے خیموں کو ویران کر دیا جائے. اس سے پہلے اصل میں شب عاشور میں امام حسین نے ایک کام کیا تھا, وہ یہ کیا تھا کہ خیام کے پیچھے ایک خندق بنوائی تھی, اور اس خندق میں لکڑی اور جتنے بھی گال پوچھ تھی وہ ڈال دی تھی اور اس میں آگ لگوا دی تھی. کہا کہ امام آپ نے ایسا کیوں کیا, کہا
इनसे कोई बईद नहीं है, क्योंकि इनके वो जो कहते हैं कोई एथिक्स नहीं है, इनके कोई अखलाकियात नहीं है। ये रात में ही पीछे से भी हमला कर सकते हैं और दिन में भी ये हमारी चीज काम आएगी, क्योंकि दिन में भी हम इसमें आग जलाए रखेंगे तो ये पीछे से हमला नहीं कर सकेंगे। आप जरा हिकमत अमली समझिए, एक इंसान जो इतने परेशान हाल है, इतनी मुसीबत में फंसा हुआ है, जिसे खुदाई मदद होगी तो वो ऐसा कर सकता है, जिसके साथ अल्लाह की रजा होगी तो वो ये कर सकता है। तो कहते हैं कि वहाँ पर जब आग, तो फौरन कहा कि ये देखें खयाम में आग फेंकना चाह रहे हैं। इमाम ने कहा आप फिक्र ना करें, अगर वो उधर आग भी फेंकेंगे तब भी वो पीछे से हमला नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमला इनको एक ही तरफ से करना पड़ेगा। इमाम ने इस तरह की मंसूबाबंदी की हुई थी कि सिर्फ सामने से आए और ये हमला कर सकें। अब इस हमले में असहाब, काफी ज्यादा असहाब थे जो शहीद हुए। कहते हैं कि ये तमाम जब शहादतें हुई हैं तो शब आशूर, इससे पहले की बात है कि सुबह तो जंग हो रही थी, लेकिन शब आशूर की बात है कि सबको इकट्ठा किया। इमाम ने कहा मैं बैयत हटा रहा हूँ, मेरी तरफ से बैयत मैंने हटा ली, जाओ तुम में से जो जाना चाहता है जाए। मेरे असहाब में से एक एक का हाथ पकड़े ताकि वो शर्मिंदगी महसूस ना करे और वो ये शो करे कि भाई मैं तो आपके इस खानदान के शख्स को बचाने के लिए मैं लेके जा रहा हूँ। मगर कोई ना गया। पूछा, काफी देर के बाद जब चराग जलाया तो शहजादा कासिम उठ के खड़े हुए। इमाम ने सबको खुशखबरी दी थी कि आप भी शहीद हैं, आप भी शहीद हैं। शहजादा कासिम खड़े हुए कहा मौला क्या मेरा नाम शुहदा में शामिल नहीं है? इमाम ने कहा तुम मौत को कैसा पाते हो? कहा शहद से ज्यादा शीरीन पाता हूँ। यह है माओ की तरबियत, मैं शहद से ज्यादा शीरीन पाता हूँ। कहा बेटा तुम्हारा नाम भी शामिल है, तुम्हारे भाई अली असगर का नाम भी शामिल है। अली असगर का नाम आया। कहा क्या खयाम में चली जाएगी फौज? कहा नहीं, मैं लेकर आऊंगा वहाँ। अब शहजादा कासिम तैयार हैं। कहते हैं वो शब जो शब आशूर थी वो गुजरी, उसमें पहरा दे रहे थे शहजादा अली अकबर और मौला अब्बास। एक खैमे के करीब खड़े हो गए पहरा देते देते निज शब थी और कहने लगे कि अली अकबर ने कहा मैं जाऊंगा सबसे पहले, जब जंग शुरू होगी मैं सबसे पहले जाऊंगा। कहा नहीं भतीजे आप नहीं जाएंगे, आप गए तो नूरे नजर चला जाएगा मेरे आका का, मैं जाऊंगा। कहा नहीं चचा आप गए तो उनका जोरे कमर चला जाएगा, आप नहीं जाएंगे। मालूम नहीं था जिस खैमे के पास खड़े हैं उस खैमे में यतीम हसन कासिम है। कासिम बाहर आए, पर्दा हटाया, बाहर आए, दोनों की तरफ देखा, हाथ जोड़ के कहा मेरे प्यारे चचा जहां। दूसरे तो कहा मेरे भैया अकबर। देखें ना आप पहले जाना ना आप पहले जाना, मुझे पहले जाने देना, मैं तो यतीम हूँ, मेरे जाने से तो किसी को फर्क नहीं पड़ेगा, मेरी तो किसी को फिक्र नहीं होगी, तो मुझे जाने दीजिए, मैं पहले जाऊंगा। इमाम हुसैन ने कहीं सुन लिया, आकर गले लगाया, कहा ए आसिम तू तो मुझे अकबर से भी प्यारा है, तू मुझे सबसे प्यारा है। कहते हैं रोज़े आशूर शहादतें हो रही थी, बार बार जाते थे, इजाज़त नहीं मिलती थी। बिल आखिर माँ के पास गए। अभी भी उम्मे फरवा उठ के खड़ी हुई। ये करबला की वो माएँ हैं जिनको बड़ी अजमत मिली हुई है। वो ये बयान नहीं करती थी हाय कि इसी दिन के लिए पाला था, हाँ हाँ इसी दिन के लिए पाला था। इन माओं को पता था हम इसी दिन के लिए, इसी कुर्बानी के लिए पाल रही हैं। आकर बीबी उम्मे फरवा आई, अपनी बेवा भावज को देखा, उठ के खड़े हुए, कहा भाभी जान क्या बात है? कहा मैं इस वक्त एक शरीयत का मसला पूछने आई हूँ, रिवायात में है जो हमने सुना। कहा मैं एक मसला पूछने आई हूँ। अजी फरमाइए। मसला ये है बताओ क्या बेवा की कुर्बानी कबूल नहीं?
کہا نہیں بھابھی جان بالکل قبول ہوتی ہے، پھر اجازت کیوں نہیں دیتے ہو قاسم کو؟ ایک دم یاد آیا کہ حسن نے کہا تھا کہ جب کوئی مشکل وقت ہو تو ایک تعویذ باندھ رہا ہوں قاسم کے بازو پر، وہ کھولنا۔ کہتے ہیں وہ تعویذ کھولا، امام حسین خاموش رہے تھے، بی بی نے وہ تعویذ کھولا۔ جب تعویذ کھولا تو امام حسن کا خط تھا، امام حسین کے سامنے رکھ دیا۔ بھائی کا خط دیکھا، آنکھوں میں آنسو آئے، اسے چوما، آنکھوں کو لگایا، لکھا تھا میرے پیارے حسین، میری جان میری روح اے حسین، آج میں ہوتا تیرے ساتھ، مجھے تیری تنہائی کا خیال ہے، مگر میری طرف سے اس قربانی کو قبول کر لینا، اے قاسم کی قربانی قبول کرنا۔ اے اجازت مل گئی، کہتے ہیں اجازت ملی۔ اتنے کم سن تھے، 13-14 برس کا سن تھا کہ خود سے گھوڑے پہ سوار نہیں ہو سکتے تھے، امام حسین نے گھوڑے پہ سوار کیا۔ کوئی ایسا خود نہیں تھا لوہے کا جو ان کے سر پہ پورا آتا، کم سن تھے۔ کہتے ہیں یہ واحد شہید ہیں جن کے سر پہ پہلے امامہ باندھا پھر لوہے کا خود رکھا۔ کہتے ہیں پوشاک پہنائی، پوشاک پہنا کے جب اوپر بٹھایا، سب بیویاں موجود تھیں، قریب آئے، قریب آ کر گریبان چاک کر دیا۔ بی بی زینب نے کہا ہائے یہ کیا کر دیا؟ کہا بہن آپ تو جانتی ہو عرب میں رواج ہے کہ جو یتیم ہوتا ہے اسی کا گریبان چاک کرتے ہیں۔ اگر کسی کو اس چاند سے چہرے پہ رحم نہ آیا تو شاید یتیمی پہ رحم آ جائے۔ چلے گئے، جنگ ہوئی، مگر ظالموں نے دھوکے سے، بڑی شاندار جنگ کی تھی، مگر ظالموں نے دھوکے سے کہا پیچھے تو مڑ کر دیکھو۔ جیسے ہی قاسم نے مڑ کے دیکھا ایسا زور کا برز لگا سر پہ کہ نیچے گرے، اے پاؤں بھی رکاب میں تھا، آواز دی چچا میری مدد کو آنا۔ امام حسین راوی بیان کرتے ہیں اس سے زیادہ تیزی سے کبھی بھی حسین کو ہم نے عاشور کے دن جاتے ہوئے نہیں دیکھا، بڑی تیزی سے گھوڑا دوڑاتے ہوئے آئے۔ ان کو دیکھ کر، ان کا غضب جوش دیکھ کر جو فوج تھی وہ پریشان ہوئی، ادھر کی فوج ادھر، ادھر کی ادھر ہو گئی۔ اے قاسم واحد ہیں، حسین کا لاشا بھی پامال ہوا تھا مگر شہادت کے بعد، مگر قاسم ابھی زندہ تھے۔ گھوڑے دوڑ گئے، لانے کے ٹکڑے میں حسین جب پہنچے اپنا ماما رکھا، اس میں ٹکڑے اکٹھے کیے، گٹڑی لے کر آئے بیوائے حسن کے پاس۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین، لعنت اللہ علی القوم الفاسقین، لعنت اللہ علی القوم الکاذبین۔ السلام